نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمدللہ دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں 24ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ زمر جاری ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر اس شخص سے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، وہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آ گئی تو اسے جھٹلا دیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا یعنی سچا دین لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا، سب سے پہلے کس نے سچ مانا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام نے، وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی کہ وہ خواہش کریں گے۔ سبحان اللہ، بہت اہم نقطہ ہے، یہاں پہ نوٹ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو خواہش کریں گے لہم ما یشاءون عند ربہم، ہم آج تک پڑھتے آ رہے ہیں کہ جنت میں ہر وہ چیز جس کی انسان خواہش کرے گا وہ اس کو ملے گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فی ربہم نہیں کہا، جنت میں نہیں کہا، عند ربہم کہا، اب رب کے قریب کہا، یہاں پہ سوری فل جنت ہی نہیں کہا بلکہ عند ربہم کہا، یعنی کہ رب کے قریب۔ اور انسان جیسے ہی مرتا ہے وہ رب کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ گویا کہ بہت بڑی خوشخبری ہے نیک لوگوں کے لیے کہ ان کو مرنے کے ساتھ ہی وہ اپنے رب کے قریب پہنچ جائیں گے اور جو جو خواہش کریں گے ان کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ ان کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ اللہم جعلنا منہ، اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جو خواہش کریں گے، وہی بات جیسے میں بھی کہتی نا، انہونی دعائیں بھی مانگ لیا کیجیے اللہ سے، اللہ کی کبریائی کو سوچ کر، اللہ کی رحمت کو سوچ کر انہونی دعائیں بھی مانگ لیا کیجیے۔ وہاں تو ہم انہونی مانگیں گے، بہت ساری چیزیں جن کے لیے میں کبھی کبھی خواہش کرتی ہوں کہ انشاءاللہ وہ جنت میں جا کے پوری ہوں گی، جو انہونی ہے دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، اور تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساکت کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ پھر وہ بات یاد آ گئی، میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی، ہمارے اعمال مجھے یوں لگتا ہے پینسل سے لکھے جا رہے ہیں۔ جب ہم اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، معافیاں مانگ لیتے ہیں اور آئندہ وہ کام نہ کرنے کا وعدہ کر لیتے ہیں اللہ سے، اللہ حکم دیتا فرشتوں کو وہ ربڑ سے وہ اعمال مٹا دیتے ہیں، اور وہ اعمال جو اچھے بہترین ہوتے ہیں ان کے مطابق پھر ان کو اجر دیا جاتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے نبی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ میرے اور آپ سب سے پوچھ رہا ہے، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں اللہ آپ کافی ہیں ہمارے لیے۔ یعنی دین کا کام کرتے ہوئے اگر اپنے بھی پرائے ہو جائیں، رشتہ دار بھی دشمن ہو جائیں تو فکر نہ کریں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ کافی ہے، ضرور کافی ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی بھٹکانے والا بھی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے اللہ نے۔ ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ حقیقت یہ ہے کہ توکل سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ پر توکل کرنا، توکل سے قناعت آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور اس کو یاد کرو تو اسے ہر وقت اپنے ساتھ پاؤ گے۔ سختی کے وقت وہ کام کرے گا، اور یقین کرو کہ اگر ساری دنیا مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو سب مل کر بھی تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر سب جمع ہو کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ دینا چاہے تو سب مل کر بھی تمہیں وہ فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ صحیفے خشک ہو گئے، قلم اٹھا لیے گئے، یعنی اب بس شکر کے ساتھ نیکیوں میں مشغول ہو جاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے
اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دولت سے نوازے. پس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا. عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کو لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. اور اب جو سیدھا رستہ اختیار کرے گا، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ. جو کوئی سیدھا رستہ اختیار کرے گا اپنے ہی نفس کے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو. اللہ بتا رہا ہے سارا اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، ہی نہ موتی. ہاں، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. اللہ کی زبردست قوت کا ذکر ہے. موت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. بعض اوقات نیند میں بھی موت عطا ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے، سمجھایا یہ جا رہا ہے، میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ نیند موت کی بہن کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. موت جو ہے وہ انسان کے لیے موت وفات کبریٰ اور نیند وفات صغریٰ ہوتی ہے. جسے موت کو سمجھنا ہونا، وہ نیند کی کیفیت سے، نیند کی حالت سے سمجھے. نیند کی حالت میں بعض اوقات برے خواب اور رونے دھونے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے نا، وہ قبر کے عذاب کو تصور میں لے کے آئیں. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ سونے سے پہلے دعا پڑھ لیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور اپنے بستر پر کو جھاڑ لیں، اور بے اسمی کا ربی وضعت کا جنبی. مسنون دعائیں جو پڑھنے سے ہماری جو روزمرہ کے معمول میں اگر ہم مسنون دعائیں پڑھیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ فرما رہا ہے وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک دیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. تو اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے. ان سے کہو کیا وہ سفارش کریں گے ہاں ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو. یعنی اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے شفاعت کی امیدیں لگا رکھی ہیں. وہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے. پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کوڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے یک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. ساری دلچسپیاں جو ہے نا وہ دنیا پرست لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ. اور آپ کو پتا ہے جب واز کسی کو کیا جا رہا ہوتا ہے تو اگر اس کے اندر قصے کہانیاں نہ ہو نا تو اتنا انجوائے نہیں کرتے لوگ. وہ کہتے ہیں کوئی مزے کا بات تو سنائی نہیں، مزے کا قصہ تو آیا ہی نہیں اس میں کوئی بھی. تو اللہ فرما رہا ہے اکیلے اللہ کا ذکر کرو. کہو خدایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روزے قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے، سوچا ہی نہیں کبھی، تو اندازہ کیسے کریں. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. یاد رکھیے غالباً کل ہی میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں جس کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دماغ نے اس کے بارے میں سوچا. یعنی بہت ہی انہونی نعمتیں وہاں ملیں گی. ایسے ہی اس کے مقابلے میں یہ آیت آگئی کہ عذاب بھی ایسا ہوگا جو انہونے ہوں گے، جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے آپ، جس کو سوچ کے بھی میرا دماغ اڑ جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے کثرت سے اللہ سے استغفار کیجیے. یہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، آپ کو پتہ ہے سحری کا وقت کثرت سے استغفار کا ہے. آپ سحری بنا رہی ہیں نا، ساتھ ساتھ خوب استغفار کیجیے، اور کم از کم ایک تسبیح استغفار کی سحری کے وقت میں رکھ لیجیے. کم از کم ایک تسبیح. اللہ مجھے اور آپ کو بخش دے
معاف کر دے. یہی انسان جب ذرا سی مصیبت سے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دیکھ کر ابھارتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے. اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہے وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں. ان کی اوقات نہیں کہ اللہ کو عاجز کر دیں. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا یہ معلوم نہیں اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. بہت دفعہ بات ہو چکی، امپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھیے، رزق کا زیادہ ہونا یا رزق کا کم ہونا اللہ کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار نہیں. ایک حدیث قدسی ہے، مفہوم بتا دیتی ہوں چھوٹ مختصر سا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میرے کچھ بندے ہیں میں جانتا ہوں اگر میں ان کو زیادہ رزق دے دوں گا تو ان کا ایمان خراب ہو جائے گا، اس لیے میں ان کو کم رزق دیتا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں میرے کچھ بندے ہیں جن کو میں کم رزق دوں گا ان کا ایمان خراب ہو جائے گا، میں اس لیے ان کو زیادہ رزق دے دیتا ہوں. یہ اللہ کی تقسیم، اللہ کی چوائس، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن یاد رکھیے دونوں کی آزمائش ہے. اچھا اب ٹائم تھوڑا ہے، انشاءاللہ یہ آزمائش میں آگے چل کے آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گی. آزمائش دونوں کی ہے، جن کو زیادہ ملا ان کی بھی اور جن کو تھوڑا ملا ان کی بھی. لیکن یاد رکھیے جن کو تھوڑا ملا ان کی چھوٹی آزمائش ہے، جن کو زیادہ ملا ان کی بڑی آزمائش ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ تو غفور الرحیم ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہے، انیبو الی ربکم، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، واسلموا اور مطیع بن جاؤ، من قبل اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہیں مل سکے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساری دنیا اور اس میں ملنے والی کسی نعمت سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ اس آیت کے ملنے سے ہوئی. ایک شخص نے سوال کیا کہ جس شخص نے شرک کیا کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا خبردار رہو جس نے شرک کیا. اور پھر اس نے آپ نے 3 دفعہ کہا جس نے شرک کیا، جس نے شرک کیا، جس نے شرک کیا، 3 بات دہرائی اور پھر کہا کہ پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ بھی معاف کر دیا جائے گا. آپ نے فرمایا اس خدا بزرگ و برتر کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں کر کر کے پوری زمین اور آسمان بھر دو اور پھر اللہ سے استغفار کرو اور اپنی غلطی پر اصرار نہ کرو تو اللہ تمہیں بخش دے گا. اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم خطائیں نہ کرو اللہ تمہیں فنا کر دے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگ لے کر آئے گا جو خطائیں کریں گے اور پھر استغفار کریں گے اور پھر اللہ انہیں بخش دے گا. سبحان اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو استغفار کرنا پسند ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے اور اس نے کسی سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی معافی ہے؟ اس کو کہا نہیں تمہارے لیے کوئی معافی نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اس نے کہا اچھا پھر تو تمہیں بھی قتل کر دوں، پھر کیا فائدہ اگر میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے. پھر کسی نے کہا کہ فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ تمہارے لیے معافی کی گنجائش نکل آئے گی. چل پڑا اس بستی کی طرف اور رستے میں مر گیا. فرشتوں نے کہا دوزخ والوں نے کہا یہ ہمارا بندہ ہے، جنت والوں نے کہا ہمارا بندہ ہے. اللہ نے کہا فاصلہ ناپ لو. ناپا گیا تو ایک ہاتھ جتنا یا ایک بالشت جتنا فاصلہ جو ہے جنت کی طرف نیک لوگوں کی بستی کی طرف جہاں وہ جا رہا تھا وہ کم تھا. اللہ نے کہا اس کو جنتیوں میں لکھ دو. سبحان اللہ. ایک بالشت قدم اٹھایا صرف اللہ نے بخش دیا. اللہ تو بخشنے کے لیے تیار ہے اگر انیبو الی ربکم کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور پھر پلٹنے کے بعد کیا کرو اسلموا لہ، سرنڈر کر جاؤ، جھک جاؤ اللہ کے آگے اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اور پھر تم مدد نہ دیے جاؤ. اور دوسرا کام کیا کرو، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ نے ایک کتاب تمہاری طرف بھیجی ہے اس میں سے بہترین پہلو کی پیروی اختیار کرو. بہترین کی پیروی. جو اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لانا چاہتے وہ شوشے نکالتے اور غلط معنی پہناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تم ان کا طریقہ اختیار نہ کرو، قرآن کا صحیح مطلب سمجھو اور پیروی کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے من مانے مطلب نکال لو تو قیامت کے روز پچھتاؤ اور پھر اس روز کہو کہ کاش
مجھے واپس بھیجا جائے تو پھر میں نیک عمل کر کے واپس لوٹوں. تو اس لیے دو شرائط ہیں, انڈر لائن کر لیجئے. انیبو الی ربکم کی دو شرائط ہیں. اللہ کی طرف پلٹنا کیسے ہے؟ اسلموا کے ساتھ اور واتبعوا احسنا کے ساتھ, دو شرائط کے ساتھ. اللہ فرما رہا ہے قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کمی کوتاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا, بلکہ میں تو الٹا مذاق ہی اڑانے والوں میں شامل تھا. یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا. یا عذاب دیکھ کر حسرتیں کرے, اس کو یہ حسرتیں کوئی کام نہیں آئیں گی کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. حضرت علی نے فرمایا زندگی میں کاش کاش نہ بولا کرے. اور اس وقت اسے یہ جواب, کاش انسان حسرت میں بولتا ہے نا, تو حسرتیں نہ کرو. اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کہ کیوں نہیں, میری یاد تیرے پاس آ چکی تھی, پھر تو نے جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہے, قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, یہ ہم بہت پڑھتے ہیں. اللہ عزیز ذو انتقام ہے, یہ نہیں ہم پڑھتے, اس کو غور ہی نہیں کرتے. جہنم کو کافروں کے لیے, متکبروں کے لیے جہنم کو بہت جگہ دی گئی ہے. جہنم بھرے گی نہیں, وہ بار بار کہے گی ڈالے جائیں گے لوگ, وہ کہے گی حل میں مزید, حل میں مزید, اور بھی ہے تو ڈال دو, میرے میں تو بڑی گنجائش ہے, ابھی اور بھی آ جائیں گے, اور بھی ڈال دو, اور بھی. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھ دیں گے اس کے منہ پر اور اس کو کہیں گے بس بس, وہ پھر بند ہو جائے گی. اس وقت تک تندور بند کر دیا جائے گا. اس کو بھی ذرا اس عذاب کو بھی تصور میں لائے نا. ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ جہنم میں آگ ہوگی, تپش ہوگی, بہت زیادہ دھکم پیل ہوگی, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے, اتنا رش ہوگا, بالکل اسٹمپیڈ جیسے کہتے ہیں نا, وہ بھگدڑ مچ جائے گی. اس طرح سے ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہوں گے, سخت گرمی میں آگ میں جل بھن رہے ہوں گے. اس سے بھی بڑا عذاب یہ ہے کہ تندور کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا, ہوا کا کہیں سے گزر نہیں آئے گا, سانس لینا محال ہو جائے گا. آپ اپنے تندور کو سوچ لیں نا, یہ اوون کو سوچ لیں جس میں آپ بیک کرنے کے لیے کچھ رکھتے ہیں اور اس کا منہ بند کر دیتی ہیں, پھر اس کو باہر نکلنے کا کوئی چارہ نہیں ہوتا. ہاں, بار بار قرآن میں اللہ کہتا ہے وہ نکلنے کی کوشش کریں گے, ان کو واپس دھکا دے دیا جائے گا اسی میں, فیہا پلٹا دیا جائے گا اسی کے اندر. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے, ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا. ان کو نہ کوئی گزنج پہنچے گا, نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے, وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں, اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا ہے جہلو, تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے, کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی بھیجی جا چکی ہے. اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے. اور لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ کی بندگی کیے جاؤ, فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاکِرِینَ, اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. گویا کہ عبادت اور شکر ساتھ ساتھ ہیں. اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف متوجہ ہونا, کسی اور کا شکر کرنا, اللہ کی دیوی نعمتوں پر اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اور جنوں انس عجیب معاملے پر ہیں. پیدا میں کرتا ہوں, عبادت وہ کسی اور کی کرتے ہیں. رزق میں دیتا ہوں, شکر وہ کسی اور کا کرتے ہیں. احسان کر کے محبت کا اظہار میں کرتا ہوں, اور میرے بندے نافرمانی کر کے مجھے ناراض کرتے ہیں. آپ سب اپنے اپنے عملوں کو دیکھ لیں. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق. سورہ اعراف میں بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے میں ہوں گے. پاک اور بالاتر ہے وہ شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. بہت ہی سخت وقت ہوگا. اللہ تعالیٰ آسمان اور زمینوں یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھیلائے گا جیسے ایک بچہ گیند پھیلا. بڑا لرزہ تھا, یہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ کہیں ہم ممبر سمیت گر نہ جائیں.
اللہ کی کبریائی ذہن میں آ گئی نا، ہم دیکھیں کیسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس روز سور پھونکا جائے گا اور سب مر کر گر جائیں گے. جو آسمانوں اور زمین میں ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے. پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں. یہاں پہ صرف 2 کی، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے 3 سور پھونکے جائیں گے بیسیکلی. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. اچھا گواہ کی بات ذرا اس کے بڑا حوصلہ سا ملتا ہے. اسی میں دیتی ہوں یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انبیاء بھی اور تمام گواہ بھی. ہر امت کے اوپر اس کا نبی گواہ ہوگا، اور پھر تمام انبیاء کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے. تمام امتوں کے اوپر پہلے میں اور آپ گواہ ہوں گے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے. ہم گواہی دیں گے اللہ قوم عاد کو ان کے پیغمبر نے ٹھیک پیغام دیا تھا، قوم صالح کو حضرت صالح نے ٹھیک پیغام دیا تھا. ہم گواہی دیں گے. ہمارے سے پھر پوچھا جائے گا کیسے پتا چلا؟ ہم کہیں گے قرآن میں پڑھا. قرآن میں پڑھتے ہوئے ایسے پڑھا کریں جیسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. قوم عاد کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے، قوم سمود کا دیکھا ہے، قوم لوط کا دیکھا ہے. ایسے دیکھیں جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اس کی گواہی دینی ہے. پھر ایک بڑی خوشخبری یہ کہ دنیا میں جو نیک عمل کیے، زمین ہمارے لیے گواہی دے گی اللہ اس نے میرے اوپر سجدے کیے. قرآن گواہی دے گا اللہ اس نے مجھے اتنی دفعہ اٹھایا اور مجھے پڑھا. ہمارے ہر ایک چیز ہمارے حق میں بھی گواہی دے گی. حجت لکا او علیکا قرآن کے لیے. قرآن تمہارے اوپر بھی گواہی دے سکتا ہے، تمہارے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے. ایسے ہی روزمرہ سمجھیں ہمارے حق میں بھی گواہی دے سکتے ہیں، ہمارے خلاف بھی. اب آپ خود دیکھنا آپ نے کون سے گواہ تیار کرنے ہیں. اللہ فرما رہا ہے لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان کوئی ظلم نہ ہوگا. اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا تو سب کو بدلہ دے دیا جائے گا. لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے. اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ، جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے اسے کہیں گے ہمارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنی اور تمہیں اس بات سے ڈرایا، اور کہ ہر وقت تمہیں ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا. اور وہ جواب دیں گے ہائے ہائے آئے تو تھے مگر عذاب کا فیصلہ اپنوں پر چپٹ گیا. کہا جائے گا جو جہنم کے دروازوں میں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، یہیں بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے. متکبروں کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان میں اتنی بھیڑ ہوگی، دروازہ ایک ہی ہوگا جس میں ان کو دھکیل دیا جائے گا. اس کے مقابلے میں جنت کے 8 دروازوں کا ذکر ہے جہاں سے جنت کے دروازے جہاں سے جو اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے مختص کرے گا، جیسے کہ روزے دار کے لیے باب الریان ہم سب جانتے ہیں. اور وہ جنت کے دروازے کی وسعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ایک دروازے کی وسعت اتنی جیسے 40 سال کی مسافت. جیسے ایک سفر کر رہا ہے شخص اور وہ 40 سال چلتا رہے، ایک دروازہ اتنا وسیع ہوگا. اور پھر اس کا مطلب ہے اس میں سے بڑے آرام آرام سے گزر رہے ہوں گے. وہاں پہ میں نے بتایا جہنم کے دروازوں میں کیسے ہوگا، دھکا دے دیا جائے گا، دروازہ کھلے گا اور جہنم کی گھاٹی میں گر جائیں گے. کوئی استقبال نہیں ہوگا، کوئی دروازہ کھول کے کھڑا نہیں ہوگا ان کے لیے. دروازے بند ہوں گے، دروازے کے اوپر لے جا کے ان کو دھکا دے دیا جائے گا اور جہنم میں گر جائیں گے. یہ لوگ جب اپنے رب کی نافرمانی جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولتے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا. قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنے لیے جگہ بنا سکتے ہیں. بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. دنیا میں آپ دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا اپنی وسعت اور اپنی حیثیت کے مطابق انسان گھر بنا سکتا. وہاں پہ ایسا نہیں ہے، وہاں جو چاہیں گے اور جہاں چاہیں گے وہاں گھر بنا لیں گے. اللہم اجعلنا منہم
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے. الحمدللہ. سورہ الزمر مکمل. سورہ مومن مکی صورت ہے، 9 رکوع ہیں اس کے اور 85 آیات ہیں. اس صورت کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ اس صورت کے 2 اور نام بھی ہیں. اس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے اور سورہ الطول بھی کہا جاتا ہے. دوسری آیت کے اندر ہم پڑھیں گے یہ لفظ الطول. طول ہوتا ہے بڑے فضل والا، ذی طول بڑے فضل والا، طول فضل کو کہتے ہیں. تو یہ اس کے 2 اور نام بھی ہیں. اس صورت میں توحید کی، ہم پیچھے جو سورہ زمر ہم نے پڑھی اس کے اندر توحید کی دعوت دی گئی، توحید کی بات کی گئی، لیکن اس صورت سے ہم آگے پڑھیں گے اگلی 4 صورتوں میں کہ اللہ کی توحید کو لوگوں پر کیسے نافذ کیا جائے گا، یعنی اللہ کی مرضی کو جاری رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا. یہ انشاءاللہ اگلی 4 صورتوں میں پڑھیں گے. پھر دعا کی بات پڑھیں گے، بہت خوبصورت تقریر دعا کے ضمن میں اسی صورت میں پڑھیں گے. ایک امپورٹنٹ بات اور نوٹ کیجئے، سورہ حامیم سے شروع ہو رہی ہے. حامیم یہ اس حروف مقطعات ہیں، یہ یہاں سے شروع ہوگی اور 26ویں پارے کی پہلی سورہ سورہ احقاف تک ہر سورت جو ہے وہ حامیم سے شروع ہوگی. ان کو حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا مغز ہے. سورہ یاسین ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کا دل دھڑکتا ہوا، اور یہ قرآن کریم کا مغز ہے. گویا کہ قرآن کریم کی تمام دعوت کا خلاصہ جو ہے وہ ان صورتوں میں ہم پڑھیں گے. آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم حروف مقطعات، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا، غافر الذنبی وقابل توبی شدید العقابی ذی الطول، جو توبہ قبول، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے. کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. 4 خصوصیات اللہ کی بتا کر بات کا آغاز کیا جا رہا ہے. 4 خصوصیات. نمبر 1 غافر الذنب. غافرہ میں پہلے بتا چکی ہوں شروع میں، استغفار کا بھی یہی روٹ ہے، غافارا، اور غافرہ ہوتا ہے ڈھانپ دینا. جیسے ہم لباس، ہمارا غافرہ ہوتا ہے، ہم لباس پہنتے ہیں، ہم اپنے جسم کے عیوب کو ڈھانپ دیتے ہیں، تو یہ غفرہ ہوتا ہے لباس بھی. تو غافر ذنب گناہوں کو ڈھانپ دینا. میں شروع میں مجھے یاد ہے میں نے ایگزامپل دی تھی، جیسے آپ اپنے تھال کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں، کھانے کو ڈھانپ دیتے ہیں. یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مہمان آ گئے، کوئی آپ بہت ایمرجنسی میں آپ کے جو بستر پہ چادر پڑی ہے یا رضائی پڑی ہے، آپ اس کے نیچے کوئی چیز گھسا دیتے ہیں تاکہ اس کو نظر نہ آئے کسی کو. یہ ڈھانپ دینا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈھانپنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وقابل توب، صرف ڈھانپ نہیں دیتا بلکہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے. تم معافی مانگتے ہو تو وہ تمہاری معافی کو قبول کر لیتا ہے. پھر آ گیا بیچ میں شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، لیکن ساتھ ہی ذی الطول بھی آ گیا کہ وہ بڑا ہی صاحب فضل ہے. گویا کہ 3 اللہ کی رحمت کے صفات بیان کر کے ایک اللہ کے غضب کی صفت بیان کی گئی ہے. گویا کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے، یہ بتا دیا گیا. لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ سوائے اس کے، الیہ المصیر، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہی جنہوں نے کفر کیا ہے. قرآن جن حالات میں اترا تھا نا، سپر پاورز کے درمیان ایک کمزور قوم پر اترا تھا اور انہوں نے اس قرآن کو پکڑ کر ساری دنیا پر حکومت کی. آج مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اس قرآن کو پکڑیں گے جو اس خدا کی طرف سے ہے، جو کہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت فضل والا ہے، تو اللہ ہمیں بھی سربلندی دے گا، جیسا کہ اللہ نے ابو بکر صدیق کو دی، جیسا کہ اللہ نے عمر کو دی، جیسا کہ اللہ نے عثمان کو دی. اللہ ہمیں بھی ویسی سربلندی دے گا اگر ہم اس قرآن سے جڑ جائیں گے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص مجلس میں غیر حاضر رہ رہا ہے. حضرت عمر نے پوچھا
کہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ شراب پینے لگ گیا. حضرت عمر کو بتایا گیا. حضرت عمر نے یہ پہلی 3 آیات لکھ کر اسے بھیجی اور فرمایا اس وقت دینا اس شخص کو یہ جبکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہو. اس نے پڑھی یہ 3 آیات اور اس نے توبہ کر لی اور وہ پلٹ آئے. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت کا ذکر ہے ان میں. ابھی میں نے جیسے کہا 3 رحمتیں ہیں, صرف ایک غصے والی شدت عذاب کی شدت کی بات بھی آ گئی کہ وہ سخت عذاب بھی دینے والا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ, اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. سورہ آل عمران میں بھی ہم بات پڑھ رہے ہیں, اللہ فرما رہا ہے تقلب فی البلاد, ان کی جو چلت پھرت ہے, تقلب میں بتا چکی ہوں الٹنے پلٹنے والا, چلنے پھرنے والا, ان کی چلت پھرت شہروں میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اور ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں. عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. چلے آگے پڑھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اور اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. فاغفر للذین تابوا, اے اللہ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو توبہ کر کے پلٹ آتے ہیں. واتبعوا سبیلک, اور تیرے رستے کی پیروی کرتے ہیں. وقہم عذاب الجحیم, اے اللہ ان لوگوں کو تو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلہم جناتی, اور اے اللہ تو ان کو داخل کر ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے. سبحان اللہ, کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تحفہ ہے اللہ کا. یہ جو آیت نمبر 7, 8 اور 9 ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے میرے اور آپ کے لیے. کیا ہے یہ؟ اللہ فرما رہا ہے عرش الہی کے گرد جو فرشتے ہیں وہ ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور صرف ایمان لانے والوں کے حق میں نہیں, پہلے ان کی خصوصیت دیکھیے. جو ایمان لانے والے ہیں ان کی کیا خصوصیت بتا کے ان کی سفارش کرتے ہیں. میں نے آپ کو ذکر کر چکی ہوں نا کہ سفارش جب کریں گے تو کوئی اس سفارش کا اہل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سفارش کو قبول کریں گے. تو وہ فرشتے کس چیز کا حوالہ دیں گے؟ اللہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو توبہ کر کے پلٹ آنے والے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد تیرے رستے کی پیروی بھی کرنے والے ہیں. تابو واتبعوا سبیلک, تو ہم میں سے جو توبہ کرتے ہیں, کل میں نے آپ کو اتنی خوبصورت حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے اور توبہ کرنا چھوڑ دو گے, اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر توبہ کریں گے اور پھر اللہ ان کو بخش دے گا, کیونکہ اللہ کو استغفار کرنا اتنا پسند ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے فرشتے وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں اور پھر اللہ کے رستے کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پرانے گناہ جو ہو گئے سو ہو گئے, جتنا بھی کیا, 100 قتل بھی کیے تو توبہ کر لی, اس کے بعد اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چل پڑے تو فرشتے ان کے حق میں دعائیں کریں گے, اللہ ان کو جہنم میں نہ ڈالنا, اللہ ان کو اس جنت میں ڈالنا جس کا تو نے مومنین صادقین سے وعدہ کیا ہوا ہے. اور اللہ صرف ان کو نہیں, ان کے ساتھ ان کے والدین, بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو صالح ہیں, شرط صالح کی ہے, ان کو ان کے ساتھ جنت میں پہنچا دے, کیونکہ انسان اپنے خاندان کے ساتھ ہی خوش رہتا ہے نا, اس کے بغیر خوش نہیں رہتا. تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے. اور یہی اور باقی ہم السیئات, اور ان کی برائیوں کو ان سے بچا دے. جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا, یہی بڑی کامیابی ہے. مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا چاہیے, اور خاص طور پر غیر حاضری میں دعائیں کرنا بہت ہی پسندیدہ ہے. اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی, جب انسان غیر حاضری میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں اور اللہ سے سفارش کرتے ہیں اللہ اس نے اپنی بہن کے لیے جو مانگا ہے نا پہلے اس کو دے دے اور پھر جس کے لیے اس نے مانگا ہے اس کو بھی دے دے.
تو فرشتے ہمارے لیے سفارش کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے بہت حوصلے کی بات کہ دنیا میں اگر بہت دشواریاں آ رہی ہوں تو فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ہماری بخشش کا وسیلہ بنا دے گا. وسیلے کی بات پڑھتے آ رہے ہیں نا ہم, تو وسیلہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فرشتوں کی دعائیں نصیب کرے. یہ سفارش کی بات میں نے کی نا ابھی بھی, پہلے بھی کی. فرشتے سفارش کریں گے, یہ سفارش ہے. وہ سفارش نہیں جو ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ جو زمین کے اندر دفن ہو چکا ہے وہ ہمارے لیے سفارش کرے گا. یہ سفارش کریں گے. جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی, اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. پڑھا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 کے اندر 2 دفعہ زندگی اور 2 دفعہ موت تفصیل سے ہم نے پڑھ لیا تھا. ہم جب کچھ بھی نہیں تھے, سورہ اس میں آتا نا العطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, دہر میں جب انسان کچھ بھی کوئی چیز قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا, وہ ہماری موت کا عالم تھا. پھر دنیا میں زندگی مل گئی, پھر ہم مر جائیں گے, دوسری موت آ جائے گی اور پھر ہم نے اٹھ کھڑا ہونا, وہ چوتھی دوسری زندگی آ جائے گی, چوتھی سٹیج آ جائے گی. یہ پہلی 3 سٹیجز کو تو کفار بھی مانتے تھے کیونکہ یہ نظر آتا تھا. اگلی چوتھی سٹیج نظر نہیں آتی تھی, اس سے ہر کوئی اس کا انکاری تھا. کیا وہ کہیں گے جب وہاں پہنچ جائیں گے اپنے قصوروں کا اعتراف کریں گے, کہیں گے کیا اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی رستہ ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے, اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے. گویا کہ پتا کیا چلا کہ اللہ سے تعلق مضبوط باندھ لو اور کوئی ادھر ادھر کے وسیلے نہ ڈھونڈو, اللہ سے تعلق مضبوط باندھو. اور وسیلوں کے اوپر میں کافی تفصیل سے بات کر چکی ہوں, لیکن میرے ذہن میں آئی ابھی ایک سیکنڈ میں ایک بات کہ میں نے کہا کہ اللہ سے تعلق مضبوط باندھ لو. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر درس قرآن کی کلاس ہے وہ کیا ہے, پھر اس میں نہ آ جائیں, ہم خود ہی اللہ سے انڈیویجولی تعلق باندھ لیں. یاد رکھیے درس قرآن کی مجلس اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جمائی جائے, کیونکہ جب درس قرآن میں ہم جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم عربی دان نہیں ہیں, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. عربی دانوں کو بھی ضرورت ہے کیونکہ عربی کو بھی آپ سمجھ بھی لیں تو بھی آپ کو اس کے سیاق اور سباق کا پتہ نہیں ہوتا, تو اس کے لیے کسی عالم کی مجلس اٹینڈ کرنا بہت ضروری اور بہت پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں. اللہ فرمارا وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے, آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے, مگر ان نشانیوں کے کو دیکھنے کے باوجود سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. بس ہے رجوع کرنے والوں, اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے, خواہ تمہارا یہ کرنا کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. وہ بلند درجوں والا ہے, رفیع الدرجات ذو العرش, مالک عرش کا مالک ہے. اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے کہ تاکہ وہ لینذر یوم التلاق, تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے. روح سے یہاں مراد کیا ہے؟ روح سے مراد ہے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ اپنا رسول منتخب کرتا ہے, پیغمبر منتخب کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں جس پر چاہوں اپنے حکم سے اس کی طرف روح کو بھیج دیتا ہوں, حضرت جبرائیل کو, وہ ان کے پاس میرا پیغام لے کر جاتے ہیں, اور پھر وہ بندہ اپنے لوگوں کو مجھ سے ملاقات کے دن کے بارے میں ڈراوا دیتا ہے. یوم طلاق ہے, طلاق ہے, طلاق نہیں ہے, یہ توئیں نہیں ہے, تا ہے. طلاق جو توئیں والا ہے وہ جدا کرنے والا, اور تے سے طلاق ملا دینے والا. بالکل آپ دیکھیے ہم غلط اگر اس کو پڑھتے ہیں نا, قرآن بہت ہم موسٹلی ہم میں سے اس کے صحیح حق ادا نہیں کرتے, ادائیگی ہماری صحیح نہیں ہوتی, تو ہم بالکل ہی اپوزٹ معنی دے دیتے ہیں. اس کو ہم غلط پڑھ لیں اگر, یا اس کو اگر ہم غلط پڑھ لیں, طلاق کو اگر ہم طلاق پڑھ لیں تو یہ بالکل ہی اپوزٹ معنی بن جاتا ہے. اچھا سمجھ لیجیے طلاق کیا ہے؟ طلاق ہے ملاقات کا دن. انسان وہاں پہ کس سے کس کی ملاقات ہوگی؟ سمجھ لیجیے مفسرین نے بتایا انسان اپنی روح سے جا ملے گا, جسم اپنی جان سے جا ملے گا, پھر وہاں پہ اگلوں پچھلوں سے ملاقات ہوگی.
اس دن انسان جزا اور سزا کو پالے گا، یوم الدین جزا سزا کو پالے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، فرشتوں سے ملاقات ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ سے ملاقات ہوگی. تو وہ ملاقات کا دن اللہم جعلنا منہم، اللہ ہم سب کو وہ ان خوش قسمتوں میں کرے جن سے اللہ کی ملاقات ہوگی. اللہ فرما رہے ملاقات تو سب کی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ دیدار کسی کسی کو کرائے گا. وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو کرائیں گے، 2 دفعہ ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یومہم بارزون، وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہو جائیں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی، کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی، بالکل بے پردہ. میں آپ کو بتا چکی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بالکل بے لباس وہاں پہ مختون ہو گئے، ننگے ہو کے وہاں پہ برہنہ ہو کے آ جاؤ گے، کوئی چیز چھپا نہیں سکو گے. اور لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اس روز پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ ایک اکیلے اللہ کی، جو کہ زبردست ہے، قہار ہے. بتایا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی. آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. کہا جاتا ہے کہ نظر بن احمد نیشا پور میں داخل ہوئے کہ اور کہا بادشاہ مقرر ہوئے وہاں کے، اور انہوں نے کہا کہ میری بادشاہت کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے ہوگا. تو تلاوت قرآن پاک کرنے والے نے بھی سیانہ بندہ تھا، اس نے یہ آیات تلاوت کی. یہ سنتے ہی نظر بن احمد جو ہے وہ اپنے تخت سے اتر آئے، انہوں نے اپنا تاج زمین پر رکھا اور سجدے میں گر گئے اور کہا کہ اے اللہ بے شک تو ہی بادشاہ ہے، میں بادشاہ نہیں ہوں، تو ہی بادشاہ ہے. احساس ہو گیا سنتے ہی آیات کو کہ بادشاہت میری نہیں اللہ کی ہے. تو پھر اب دیکھیے کیسا اچھا بادشاہ وہ بنا ہوگا اپنے لوگوں کے لیے، جس نے پہلے دن ہی اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا. اور اللہ فرما رہا ہے اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. وہ کہا جاتا ہے کسی استاد نے اپنے شاگردوں نے کسی نے پوچھا یہ حساب کتاب کیا ہوگا، اس کی سمجھ نہیں لگ رہی. تو استاد صاحب نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں. انہوں نے سارے بچے اپنے جتنے بھی اسٹوڈینٹس تھے ان کے، کسی کو 100 روپیہ دیا، کسی کو 50 روپیہ دیا، کسی کو 10 روپیہ دیا، کسی کو 1 روپیہ دیا. انہوں نے کہا اتنے دن کے بعد میں تمہارے سے ان پیسوں کا حساب لوں گا. اور جس کو 1 روپیہ دیا وہ تو بڑا ہی دل خراب ہوا، اس نے کہا میرے اوپر استاد صاحب کو اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ مجھے بھی 100 روپیہ دیتے، جیسے جس کو سب سے زیادہ پیسے دیے تو اس طرح سے مجھے بھی دیتے. بہرحال حساب کے دن میں آگے انہوں نے بتایا کہ حساب ہوگا تندور کے اوپر کھڑے ہوگا، تندور پہ کھڑے ہو کے حساب دینا ہوگا. جس کو 100 روپیہ تھا وہ پہلے کھڑا ہوا 100 روپے کا حساب دیتے 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 اس کو اتنی دیر لگی کہ اس کو پاؤں جل گئے. اچھا آج کی مہنگائی کے ریٹ میں آپ اس کو 10,000 کر لیں تو وہ اس کے پاؤں جل گئے. پھر اس کے بعد دوسرا اس کے بھی اچھل اچھل کے وہ دے رہا تھا اور وقت نہیں گزر رہا تھا، حساب پورا نہیں ہو رہا تھا. جس کو 1 روپیہ دیا تھا وہ چڑھا، 1 روپے کا حساب دیا، سیکنڈ میں نیچے اتر آیا. اور پھر اس کو سمجھ لگی کہ یہ کیا معاملہ ہے. حساب لینے جب دینے لگیں گے نا، آج ہمارے گھر کی حالت ہم عورتوں کو سب سے بڑا دکھڑا یہی ہوتا ہے کہ ہم جب حساب لکھتے ہیں تو ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے اس میں، اس لیے کہ ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا دنیا میں حساب دینے کے لیے. آخرت کے حساب کی تو خیر کیا ہی بات ہے، ہم تو دنیا کے حساب میں بڑے چور ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سریع الحساب ہے، بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے، حساب لینے میں بہت تیز ہے. گویا کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہ جائے گی، ہر ایک چیز کا حساب دینا ہوگا. اور یاد رکھیے تندور پہ کھڑے ہو کے حساب دینا ہوگا. تو اس لیے اللہ کی جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان پہ شکر کیجئے اور اس میں سے ان کا حق ادا کیجئے تاکہ ہمارے حساب میں سے صاف ہوتی جائیں وہ چیزیں. وَأَنذِرْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. یوم العازفتی اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. حناجری کاظمین، کاظمین میں نے بتایا تھا آپ کو اگر یاد ہو، غیظ غصے کے بارے میں بتایا تھا. کاظم کو کاظم کہتے ہیں جو مشکیزے کے اوپر رسی باندھی جاتی ہے نا اس کو کاظم کہتے ہیں، جو باندھ کے زور سے اس کو کھینچ دیا جاتا ہے کہ اس مشکیزے میں سے، اس چھاگل میں سے، اس بوری میں سے کوئی چیز باہر نہ نکل جائے، اس چیز کو خوب زور سے باندھا جاتا ہے، اس کو کاظم کہتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اس دن کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لوگ غم کو اپنے چھپائے ہوئے
چپ چاپ کھڑے ہوں گے، ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے. ابھی ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں مومنین کے لیے فرشتے دعائیں کریں گے، ابھی آگے چل کے پڑھیں گے کافروں کے لیے وہ دعائیں نہیں کریں گے، ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپا رکھے ہیں. لوگوں کے سامنے بڑے شریف بنتے تھے، نگاہیں کس کس چیز کو دیکھتی تھی سب اللہ جانتا ہے، اور سینوں میں کیا چیز چھپی ہوئی تھی. اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاکھ فیصلہ کرے گا. اور رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے. پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں بارہا، اللہ تعالیٰ انسان کے ٹیلنٹ سے خوش نہیں ہوتا، یہ اس کی دین ہے. اگر وہ نہ دے تو انسان کیا کرے؟ وہ تو دیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے بعد بندہ کتنی بندگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. تو کثرت اللہ تعالیٰ کو جو ہے مال کی کثرت یا کسی اور وہ کثرت اللہ کو امپریس نہیں کرتی، اللہ کو کوالٹی امپریس کرتی ہے. اللہ فرما رہا ہے زمین میں بڑے زبردست آثار چھوڑ گئے تھے مگر اللہ نے ان کو گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا یہ ساحر ہے، کذاب ہے، استغفر اللہ، جھوٹا اور جادوگر. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو. 2 دفعہ یہ اس نے حکم جاری کیا تھا کم بخت نے. ایک دفعہ جب حضرت موسیٰ نے پیدا ہونا تھا، اس کسی نجومی نے کہا تھا نا کہ وہ شخص جو لڑکا پیدا ہوگا وہ تمہارے تخت الٹ دے گا، اور ساروں کو قتل کرا دیا اور اسی لڑکے کو اپنے گھر میں لے آئے. واللہ خیر الماکرین، بارہا ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ سے بڑھ کر تدبیر کس کی ہوگی؟ اللہ نے اس کو دکھایا منہ پہ، جیسے کہتے ہیں نا تھپڑ مارا کہ اوقات تمہاری یہ ہے کہ تم باقی سب کو قتل کروا رہے ہو اور جس کی وجہ سے قتل کروا رہے ہو اسی کو پکڑ کے اپنے گھر لے آئے. اور پھر جب حضرت موسیٰ نے اس کو دعوت دینی شروع کی دین کی تو اس نے تب بھی دوبارہ یہی سزا دے دی کہ لڑکوں کو قتل کیا جائے اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دیا جائے. مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی، ضائع ہو گئی. اور دنیا کا آپ دیکھیے جتنے بھی چال باز ہیں ان کی چال بازیاں اللہ تعالیٰ ایک ہی وار سے توڑ دیتا ہے. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے ہی اپنے رب کو، مجھے خطرہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا. موسیٰ نے کہا وقال موسیٰ، آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا بھی جواب سنیے. یوں لگتا ہے کوئی اثر نہیں پڑا، قتل کی دھمکی دے رہا ہے لیکن ان کے دل پر ذرا برابر اس سے خوف طاری نہیں ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں یوم الحساب پر میں تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں. وقال موسیٰ انی اُسْتُ بِرَبِّی وَرَبِّکُم مِّن کُلِّ مُتَکَبِّرٍ لَا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الحساب. جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. ہم الحمدللہ ایسے معاشرے میں نہیں رہ رہے جہاں پہ فرعون ہے یا حامان ہے، ہمیں ان کے ظلم کا تو وہ نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جاب جو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں یا آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے بچے جابس کر رہے ہیں اور باس ان کو بہت تنگ کر رہا ہو تو یہ دعا نوٹ کیجئے، آیت نمبر 27 یہ دعا پڑھا کیجئے. انی اُسْتُ برب، انی اُسْتُ سے وقال موسیٰ نے انی اُسْتُ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ ہم تجھ کو ان کے گلوں پر رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا. اب ہے یہ واقعہ، یہ بات نوٹ کیجئے، یہ بندہ مومن ہے، یہ نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، لیکن قرآن میں کسی پیغمبر کی بھی اتنی لمبی تقریر اللہ تعالیٰ نے نہیں سنائی جتنی اس بندہ مومن کی لمبی تقریر اللہ تعالیٰ نے بیان کی. یہ طویل ترین تقریر ہے قرآن کی.
جو بندہ مومن کے منہ سے ادا ہو رہی ہے، کسی پیغمبر کے منہ سے نہیں۔ وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اب تک، لیکن اب وہ بول پڑا۔ اس نے جب دیکھا حضرت موسیٰ کو ساحر جادوگر کہا جا رہا ہے، ان کی بات کو نگیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی قوم کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو وہ بول پڑا۔ اس نے کہا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے، ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ دیکھیے کتنی اس نے ترقیاں کی ہوئی تھی، فرعونیوں نے کتنی ترقیاں کی ہوئی تھی، لیکن سمجھداری زیرو، عقل بالکل نہیں، سمجھ بالکل نہیں۔ اس میں سورہ ہود میں ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی رائے میں سمجھداری نہیں تھی، اس کی رائے سمجھدارانہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے اندر تقوی نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، اس لیے جو بات سمجھ آ بھی رہی تھی اس کو اگنور کر رہا تھا، اعراض برت رہا تھا اس سے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم، مومن، یہ سورہ مومن کا نام بھی اسی شخص کے نام پر سورہ مومن ہے، مومن کی بات آئی نا، وہ مومن بولا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے۔ اب فرعونیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے جیسا دن قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ نے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن اے قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا وہ دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں۔ یعنی اب دو یہاں پہ گمراہی کی بڑی وجوہات بتائی جا رہی ہیں، مسرفن مرتابن۔ مسرفن کیا ہے؟ حد سے گزرنے والے۔ حد سے گزرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو دشمنی میں حد سے گزر جاتے ہیں یا دوستی میں حد سے گزر جاتے ہیں، جو گناہوں میں حد سے گزر جاتے ہیں، بدعمالیوں میں حد سے گزر جاتے ہیں، اور دراصل اللہ کی آیات سن کر ان کے اوپر صبر کرنے والے نہیں ہوتے کہ ان کے مطابق عمل کیا جائے، بلکہ حدوں سے گزرنے والے ہوتے ہیں، لمٹس کو کراس کرنے والے ہوتے ہیں، اور مرتابن اللہ کی آیات پر شک کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں مجھے یاد ہے بدعت بھی حد سے گزرنا ہوتا ہے، بدعت بھی حد سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دو گمراہی کی بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں، جو مرتابن ہوتے ہیں اور مسرفن ہوتے ہیں۔ اور وہ بندہ مومن کہہ رہا ہے کہ اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت غضبناک ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ اب یہ تقریر جاری ہے، بیچ میں فرعون بول پڑا، ٹپک پڑا، جیسے ہم پہلے دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ جب اس سے مخاطب تھے، اللہ کا تعارف کرا رہے تھے، بیچ میں بول رہا تھا، کود رہا تھا۔ نمرود بھی حضرت ابراہیم جب اللہ کا تعارف کرا رہے تھے، بیچ میں اچھل اچھل کے بولتا تھا کہ یہ چپ کر کس طرح چپ کروا دیا جائے، سچ بولنے والے کے منہ کس طرح بند کر دیا جائے، اس لیے یہ اس طرح کا یہ اسٹریٹجی اپناتے ہیں۔ تو اس نے پھر فرعون بول پڑا، اس نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ تکبر کی انتہا دیکھیے، مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے علیہ السلام۔ اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے رستے ہی میں صرف ہوئی۔ یہ بیچ میں تھوڑی سی بات کر کے پھر وقال اللہ
وہ بندہ مومن کی بات شروع ہوگی. وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو, میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں. اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے, ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے. جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی, اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرط یہ کہ ہو وہ مومن, ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا. اللہ جالنا میں. اے قوم آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو. تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا. یعنی جو تم نے یہ بت گھڑ رکھے ہیں میں ان کو نہیں جانتا, یعنی میں ان کو نہیں مانتا, میری ان سے وہ عقیدت نہیں جو تم نے ان کے ساتھ بنا رکھی ہے. حالانکہ میں تمہیں زبردست مغفرت کرنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں حق یہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں. یعنی جن ہستیوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ کیسے خدا ہو سکتی ہیں؟ ان کو تو وہ خود تو خدا بننا ہی نہیں چاہتے تھے, تم نے ان کو زبردستی خدا بنا لیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیک ان کے لوگ فوت ہوتے تھے ان کی یہ مورتیں بنا لیتے تھے اور پھر مجسمے بنا لیتے تھے. شیطان نے ان کو سجھایا ان کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ کہ ان کی مورتیں بنا کے ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو اور پھر تمہیں یہ یاد رہیں گے. اور پھر آہستہ آہستہ اگلی جنریشن نے ان مجسموں کو پوجنا شروع کر دیا. اور انہوں نے نیک لوگوں نے نہیں کہا تھا ہمیں پوجو, وہ یہ کہہ رہا ہے بندہ مومن. اور پھر دوسری یہ بھی وہ سمجھا رہا ہے کہ ان کے لیے تو ان کو پکارنے کا نہ فائدہ, نہ تمہیں کوئی دنیا میں فائدہ نظر آئے گا اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ملے گا. اور میں اپنا نہیں اور حد سے اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں. آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں, وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. یعنی کہ پورا اس کو یقین تھا بندہ مومن کو کہ آپ یہ بھی پہلے نوٹس کیجئے کہ فرعون کے یہ دربار کا آدمی تھا. یہ آپ نے شروع میں نوٹس کیا, اس نے کہا اے میری قوم, وہ اس کا مطلب ہے قبطی قوم میں سے تھا, وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا. لیکن ایمان جب لے کے آیا تو ایمان نے کامل اس کو نصیب ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یقین کامل تھا, اسی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کامل نصیب کیا اور اس کو تقوی کی جو وہ ہے نا معراج پہ وہ پہنچ گیا. اس لیے وہ, اور پھر اب اس کو پتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. آخر میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو اپنے بندوں کا نگہبان ہے. میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے, اب میں نے یہ بولنا تھا میں نے بول دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں چپ نہیں رہ سکتا تھا, میں اب تک خاموش تھا لیکن اب میں اتنا ظلم ہوتے دیکھ کے چپ نہیں رہ سکتا تھا اور میرا معاملہ اللہ کے حوالے. آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی, اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا. یہ بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے باوجود اس کو اللہ نے بچا لیا, نہ اس کو قتل کر سکے نہ کوئی اور سزا دے سکے. اور اللہ فرما رہا ہے فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے. دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں. یہ بات میں حوالہ آپ کو کئی دفعہ دے چکی ہوں. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. ابھی جہنم میں تو گئے نہیں, ابھی تو قبر میں, قبروں کے اندر ہی ان کو یہ عذاب دیا جاتا ہے کہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. یاد رکھیے قبر اور برزخ میں کچھ نہ کچھ صلہ ضرور ملتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا, جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا نہ بنانا. کیوں؟ اس کو یوں سادہ زبان میں سمجھیے کہ جیسے چور رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو اس کو حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ابھی مقدمہ نہیں چلا, حالانکہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, حساب کتاب نہیں ہوا, لیکن اس کو حوالات میں کچھ نہ کچھ حساب کتاب اس کو دینا پڑے گا. حوالات میں اس کو سختی اس کو جھیلنی پڑے گی, تو تھوڑی بہت سزا اس کو ہوگی. اس لیے حوالات عالم برزخ کی طرح سے, اصل سزا تو بعد میں شروع ہوگی. ہم قرآن میں بار بار پڑھ چکے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو دوہرا عذاب دوں گا اور پھر بڑے عذاب کی طرف ان کو لے جاؤں گا. دنیا میں بھی عذاب, قبر میں بھی عذاب, اور پھر بڑے عذاب کی طرف لے جایا جائے گا. اور اس کا مطلب ہے اچھا ایک پہلے یہ بات کروں پھر قبر کے عذاب پہ بھی بات کرتی ہوں. ابھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس اعتراض کرتے ہیں کہ وہ سمندر میں ڈوبے تھے,
یا جیسے کسی کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، یا جیسے ایئر کریش ہو جاتا ہے، تو ان کی تو قبر ہوتی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے، فرعون اور اس کے ساتھی پانی میں ڈوبے تھے، اور اللہ کہہ رہا ہے ان کو آگ پہ پیش کیا جائے۔ اس کا مطلب جہاں پہ بھی ڈوبے ہو، مر کے چورا چورا ہو کے اگر تم مرے ہو، تمہاری جسم کے چورا چور ہو گئے ہو، تمہارا جسم ہو گیا، تو بھی اللہ سارے چورے کو یکجا کر کے اور یہ عذاب بھگتائے گا، یہ عذاب دے گا جو عالم برزخ میں مل رہا ہوگا اس کو۔ اور پھر یہ جو ہے اللہ فرما رہا ہے، میں بات کر رہی تھی کہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں عالم برزخ میں، اس کا مطلب ہے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی وہ جیسے اسکرول کرتے کرتے نظر پڑتی ہے، میں نے کھولا نہیں کیونکہ اس طرح کی واحد چیزیں میں کھولتی نہیں ہوں۔ کسی نے ایک موٹیویشنل اسپیکر اس کا آ رہا تھا، واللہ عالم اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا چکر ہوتا ہے، یہ اوپر لکھ کچھ دیتے ہیں، کھولیں تو پتہ چلتا ہے اس نے یہ بات ہی نہیں کہی ہوتی۔ اس نے وہ لکھا ہوا تھا کہ جی وہ کہہ رہا ہے قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ تو قبر کے عذاب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجیے۔ آپ نے کہا کہ مردوں کی چیخیں تمام جنوں انس کے سوا سب سنتے ہیں، بلی بھی اور چیونٹی بھی اور باقی سب جاندار بھی، مردوں کی چیخیں۔ آپ نے پوچھا، ایک دفعہ قبر کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے پوچھا تم لوگ اس کی چیخیں سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں سن رہے۔ صحابہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سن رہا ہوں، ان کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، دو کاموں کی وجہ سے۔ یہ چغل خوری کرتا تھا، ہم انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھیں گے آگے چل کے، چغل خوری کرتا تھا اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ہم ان کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے نا، لیکن ان کی وجہ سے قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور انسان کی چیخیں جو ہیں وہ جنوں انس کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سنتے ہیں۔ انسان، میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں، 20 ہرٹز سے لے کے 16,000 ہرٹز کے درمیان کی آواز سن سکتا ہے۔ 20 ہرٹز سے چھوٹی بھی نہیں سن سکتا، اور 16,000 ہرٹز سے بڑی بھی نہیں سن سکتا۔ وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سن لی تھی نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، اللہم انا اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، وہ طویل دعا ہے، ابھی سے پتنی میں پڑھوں گی، وہ ہر نماز کے بعد آپ اتحیات میں بیٹھے تو یہ دعا پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اگر پوری نہیں یاد تو کم از کم یہ ضرور پڑھا کیجیے، اللہم انا اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پتہ چلتا ہے کہ آپ 80 دفعہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ میرا آپ کو مشورہ، میں آپ کو ایک مشورہ پہلے بھی دے چکی ہوں کہ سحری کے ٹائم پہ استغفار کی ایک تصویر لازمی کیا کیجیے سوچ کے، اور ایک مشورہ اور دوں گی، اثر کے بعد ایک تسبیح اللہم انا اعوذ بک من عذاب القبر کی ضرور کیا کیجیے۔ یہ میرا مشورہ ہے، ایک امانت آپ کو دے رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرنے والی بنے۔ نہیں، امانت نہیں دے رہی، مشورہ دے رہی ہوں صرف، امانت تو پھر فرض ہو جاتی ہے نا، میں مشورہ دے رہی ہوں صرف، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو قبر کا عذاب یقیناً ہے، اللہ نے بتا دیا ہے، جب ہم بارہا پڑھ چکے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کرو۔ گویا کہ قبر کا عذاب شدید نہیں ہے، شدید تر عذاب جو ہے وہ آخرت کا عذاب ہوگا۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ دنیا میں دیکھو ہم نے تمہاری کتنی چاپلوسیاں کی تھی، تمہاری کتنی خوشامدیں کی تھی، تھوڑا سا ہمیں بچا لو۔ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک ہی حال میں ہیں، اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ ہاں، جہنم کے اہلکار بولیں گے، پھر وہ کہیں گے ہاں، جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور گمراہ کافروں کی دعائیں تو ضائع ہی جانے والی ہیں۔ گویا کہ فرشتے ان کے کہنے کے باوجود، ان کی التجاؤں کے باوجود، ان کی درخواستوں کے باوجود ان کے حق میں دعا نہیں کریں گے، اور کہیں گے جو تم دعائیں کر رہے ہو وہ بھی سب ضائع جا رہی ہیں، ہم کیوں دعا کریں؟ ضائع جانے جائے گی ہماری دعا، ہم تمہارے لیے دعا ہی نہیں کرتے، اور مومنین کے لیے بغیر کہے ہوئے اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے، الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مومنین میں شامل کرے. یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے. اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. یعنی کہ یہاں پہ یہ جو پتہ چل رہا ہے نا، قصور سے مراد وہ بے صبری کی کیفیت ہے. معصوم نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم انل خطا ہوتے ہیں، ان سے خطائیں نہیں ہوتی، لیکن جو اعلیٰ ترین کام ہوتا ہے اس میں اگر تھوڑی سی بھی کمی ہو جائے، جیسے کہتے ہیں نا نمبر 2 کام اگر ہو جائے تھوڑا سا بھی، تو اس کو بھی، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ وارننگ دے دیتے. تو کیا بے صبری کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، اتنی واضح باتیں سن کے بھی ان کے دل کیوں نہیں لرزتے، کیوں نہیں اللہ کے آگے یہ جھک جاتے. اور یہ والی دعا جو ہم ابھی فاصبر ان وعد اللہ حق، یہ دعا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کیجیے، آیت نمبر 55 کی. ہر مشکل گھڑی میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کیجیے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر جن کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں. بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور آسمان اور سنتا ہے. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہر جائیں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. اللہ خود کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو. ادعونی استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا. اس کا مطلب ہے دعا، میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ سورہ مومن کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز ہم سیکھیں گے کہ دعا جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا وہی مانگتا ہے. دیکھیے مانگتا کون ہے، ویسے مانگنے کی، صرف دعا نہیں، ویسے مانگنے کی بات کر رہی ہوں. مانگتا کون ہے؟ جو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، فقیر سمجھتا ہے، جو ضرورت مند سمجھتا ہے. تو یہاں پہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تم سارے میرے لیے حقیر ہو، میرے سامنے ضرورت مند ہو، تم میرے سے دعا مانگو. میرے سامنے تم فقیر ہو. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو فقیر ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں دعا مانگنے والے کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی تقدیر کو بھی کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا ہے جو نیچے سے اوپر اٹھتی ہے اور ایک مصیبت ہے جو آسمان سے نیچے اترتی ہے. دونوں آپس میں ٹکراتی ہیں، جو زیادہ طاقتور ہوتی ہے وہ دوسری پہ غلبہ پا جاتی ہے. تو اس لیے خدا را غافل دل سے دعائیں نہ کیا کیجیے. دعا کرتے ہوئے نا ہاتھ جب کھولتی ہے نا تو فقیر کی طرح بن جایا کیجیے. جیسے فقیر آپ کے پیچھے نہیں پڑ جاتا کہ باجی جی دے دو، باجی دے دو، کھڑکی کے وہ گاڑی کے کھڑکیاں بجا کے جینا دوبھر کر دیتا ہے. بس ایسے ہی کچھ کر دیں آپ، تو ہو نہیں سکتا. اللہ نہ دے. آپ اللہ سے فقیر بن کر مانگیں، اللہ ضرور دیتا ہے. اللہ تو اتنا مہربان ہے، اللہ اتنا مہربان ہے، بن مانگے ہمیں کیا کچھ نہیں دے رہا. کبھی اس پہ غور کیا؟ ایسی ایسی چیزیں دیتا اللہ، پھر انسان حیران رہ جاتا ہے اگر کبھی غور کرنے لگے. تو جب آپ مانگیں گی تو ہو سکتا ہے اللہ نہ دے، جبکہ اللہ خود کہہ رہا ہے استجب لکم، میں جواب دیتا ہوں تمہارے لیے. یہ دعا مانگتے ہوئے نا پورے یقین سے مانگا کریں کہ یہ ڈائریکٹ میں اللہ سے، جیسے آپ اپنی بہن سے، اپنے خاوند سے، اپنے بچے سے بات کر رہی ہوتی ہیں، آپ اس کو سنا رہی ہوتی ہیں، اگر وہ سنے نا تو آپ غصے ہو جاتے ہیں کہ تم میری بات کیوں نہیں سن رہے. بالکل ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کی بات سن رہا ہے پورا کان لگا کر. آپ جو منہ سے بولیں گی اس تک پہنچ جائے گا. تو بس خدا را دعاؤں میں کثرت کیجیے. حضرت عمر نے فرمایا تھا مجھے اس چیز کا کوئی خوف نہیں کہ میری دعا قبول ہوتی ہے نہیں،
مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے دعائیں مانگنے کی توفیق نہ چھن جائے. اتنی امپورٹنٹ ہے یہ دعا مانگنے کی توفیق. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دعائیں نہیں مانگتے وہ کون ہوتے ہیں؟ متکبر. وہ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں. کون سی عبادت؟ عبادت کی تو بات ہی نہیں ہوئی، دعا کی بات ہو رہی ہے. جو میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی کہ دعا عبادت کا مغز ہے. جو لوگ، آپ اس کو ایک ترجمہ یوں بھی کر سکتی ہیں کہ جو لوگ تکبر میں آ کر میرے سے دعا مانگنے سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہاں پہ عبادتی جو ہے، عبادت یہاں پہ دعا ہے. جو میری دعا مانگنے سے انکار کریں گے یا اس میں سستی کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ضرور جہنم میں دھکیلے جائیں گے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. ایک حدیث آگے میں ذکر کرنا بھول گئی، بڑی پیاری ہے کیونکہ دوہرا دیتی ہوں. حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. یعنی جو مانگنے کی چیز ہے نا، سب سے امپورٹنٹ وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے اور ہدایت ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے وہ تمہارا رب ہے. ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ کدھر متوجہ ہو رہے ہو تم اللہ کو چھوڑ کے؟ اور اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے وہ کائنات کا رب. فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ. بس اسی کو پکارا کرو، مخلصین الہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارا کرو. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی اپنے گناہوں کا احساس کر کر معافی مانگا کرو. غلط کام کیا نا تو ساتھ اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ مجھے اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے دے. اے نبی صلی اللہ علیہ، اور پھر کسی اور کے پاس نہ جائیں، سیدھا بس اللہ کے پاس خالص کر کے اللہ کو پکارنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تم ہستیوں کی عبادت سے منع کیا گیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر علقہ سے، خون کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر تم کو بچے کی شکل میں نکالتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں شدت کو پہنچا دیتا ہے، طاقت کو پہنچا دیتا ہے، اور پھر ثم لتکونوا شیوخا، پھر بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ. یعنی سبق یہ ملا کہ جس نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ چھین بھی سکتا ہے اور چھینتا بھی ہے. یہ نعمتیں چند دن کی امانت ہیں. یہ آنکھوں کی بینائی، یہ پاؤں کا چلنا، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں. آپ کو پتا نا نام بھول جاتے ہیں اکثر. اب ہم اس سٹیج کے اوپر ہیں کہ اکثر نام بھول جاتے ہیں. اکثر آیت کا ریفرنس دینا چاہتی ہوں لیکن آیت ذہن سے یوں غائب ہو جاتی ہے جیسے کبھی پڑھی ہی نہیں، حالانکہ روزانہ پڑھنے کا معمول ہے. تو یہ واپس اللہ تعالیٰ واپس لے رہے ہیں طاقتیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں دیتا ہوں اور میں واپس لے لیتا ہوں. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو. وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے. وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس حکم دیتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں کہاں سے وہ پھرائے جاتے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟
اللہم انا اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا اعوذ بک من عذاب النار۔ وہ جواب دیں گے گم ہو گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو کا گمراہ ہونا ثابت کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور تم اس پر اتراتے بھی تھے کہ ہمارا تو وہ جو عرب ہے نا، وہ بڑا فخر کرتے تھے ہمارا جو بت ہے وہ تو لات ہے، سب سے بڑا ہے۔ دوسرا کہتے تھے ہمارا بت تو حبل ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ کوئی کہتا تھا منات سب سے بڑا ہے، اپنے بتوں پر فخر بھی بڑا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی وہ جی ہم تو اجمیری ہیں، ہم تو چشتی ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہی رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، یعنی اللہ کے اختیار میں تھی نشانیاں، کسی رسول کے پاس یہ نشانی نہیں، یہ طاقت نہیں تھی۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ أَفَلَمْ يَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پھر کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھو ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے تعداد میں بہت زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے۔ یہ تو وہ گزار رہے تھے زندگی بالکل سخت پہاڑوں کے اندر، نہ کھیتی باڑی جانتے تھے، نہ کنسٹرکشن کرنا جانتے تھے، کوئی ان کا آرکیٹیکچر نہیں تھا، کوئی ان کی صلاحیتیں نہیں تھی ان کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کا دیکھو کیا عالیشان ان کا وہ تھا طریقہ زندگی، وہ ان سے بہت طاقتور تھے، زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا۔ اب دیکھیے دنیاوی علوم کا کوئی حصہ اگر کسی کے پاس ہو نا تو وہ اس کو بڑا اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں امریکہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہا ہے نا، کچھ نہیں ہے اس کے پاس دنیاوی علوم، کوئی فائدہ نہیں اس سے۔ دنیا کے اندر فائدے نظر آ جائیں گے لیکن آخرت میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ اسی کے اندر مگن رہتا ہے، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو۔ وہ امریکہ کی بات کر رہی تو ایک ذہن میں بات آ رہی، اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں نا، اور پٹ کس سے گئے ہیں؟ افغانیوں سے جو پہاڑی ہیں، جاہل ہیں، ان کے کہنے کے مطابق ان سے پٹ کے اور بھاگ گئے۔ تو سپر پاور جو ہے نا، ساری سپرمیسی جو ہے نا، وہ سب غارت ہو گئی۔ اللہ فرما رہا ہے پھر جب عذاب دیکھ لیتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوگا، اور کیونکہ یہ اللہ کا مقرر ضابطہ ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے بندوں میں گزر چکا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اسی طرح سے کافر لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الحمدللہ سورہ مومن ختم ہوئی۔ سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ جو ہے یہ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد نازل ہوئی یہ سورت۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی میں بات کر دوں گی کہ حضرت حمزہ جو ہے وہ ایمان لا چکے تھے، اور جو یہ عتبہ بن ربی، میں پہلے آپ کو بات بتا چکی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے تھے کہ تمہیں ہم جو تم چاہتے ہو مال حاصل کرنا، جو بھی بڑائی حاصل کرنا، ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کو یہ واقعہ پہلے سنا دیا تھا، اس لیے میں تیزی سے اس پہ سے گزر رہی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب وہ پوری بات نکل چکے تو آپ نے کہا کہ آپ چچا آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے کہہ دیا۔ تو آپ نے کہا اچھا اب میری سنیے، اور آپ نے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کی،
اور آیت نمبر 38 پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر کہا اے ابو الولید میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ وہ واپس گیا، اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہ اس کو کچھ نہ کرو، کہو اگر یہ عرب اس پر غالب آ گئے تو یہ خود ہی تمہاری جان چھوٹ جائے گی اس سے، لیکن اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو ہمارا کیونکہ بھائی بند ہے ہماری عزت ہوگی۔ تو لوگوں نے کیا ہو، اب تو ابو الولید پر بھی جادو چل گیا، عتبہ بن ربی پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس میں آیت تلاوت کی تھی نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عاد اور سمود کا عذاب جو ایسی عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر منہ رکھ دیا تھا، سوری منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ چپ کرو، تم اپنی قوم کے بارے میں رحم کرو، اپنی قوم کے اوپر رحم کھاؤ۔ یعنی ان کو یہ بھی اس کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ پڑھتے ہیں کہ ایک کافر کے دل پر اس صورت نے کیسے اثر کیا تھا۔ تو اللہ کرے میرے اور آپ کے دل پر بھی اس سے بڑھ کر اثر ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ، یہی سوچ کے اسی نیت کے ساتھ اس صورت کو پڑھتے ہیں۔ 6 رکوع ہیں اس کے اور 54 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوامیم سبعہ کیا ایک دوسری یہ صورت، حامیم حروف مقطعات، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کے آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے، کہتے ہیں جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو تم اپنی دعوت دینے سے اگر باز نہیں آتے تو ہم تو تمہاری مخالفت کرتے ہی رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو۔ تو باہی اور مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے اس کا مطلب ہے جو توحید کے جو عقیدہ ہے اس کے اوپر جمتے نہیں، اور دوسری بات یہ بھی جو زکوٰۃ نہیں دیتے کہ وہ اللہ کا بھی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور اللہ کا حکم کے جو لوگوں کے اندر مال تقسیم کرنا وہ بھی نہیں کرتے۔ اور زکوٰۃ کا میں نے آپ کو لفظی مطلب بتایا تھا نا، پاکیزگی اختیار کرنا اور نشو و نما دینا، تو وہ پاکیزگی اپنے جانوں کی کو پاکیزگی کی طرف نہیں لے کر آتے۔ یہ بھی مشرکین کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو زیادہ بہتر یہی اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ اپنے جانوں کو پاکیزگی کی طرف نہیں لے کے آتے، پاکیزگی اختیار نہیں کرتے کہ اسلام قبول کر لیں، وہ اپنے شرک کے گناہ میں لتھڑے ہوئے ہیں اور آخرت کے انکاری ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھنی اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ آپ امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کیجئے، ہر کام ترتیب سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کام کر رہے ہیں سارے کام ترتیب سے کیے جا رہے ہیں، کوئی بے ترتیبی نہیں ہے اس کے اندر، ترتیب کے ساتھ سارے کام۔ اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ 4 دن میں یہ سارے کام ہو گئے، یہ زمین کے سارے کام 4 دن میں ہو گئے اور پھر 2 دن میں آسمان کے کام ہوئے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے بار بار ہم اب تک پڑھ رہے ہیں کئی دفعہ کہ اللہ نے 6 دن میں یہ سب کچھ پیدا کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا قالتا اتینا طائعین، ہم آ گئے اطاعت کرنے والوں کی طرح سے، فرما برداروں کی طرح سے، وہی جو کن فیکون، انہوں نے کہا ہم ہو جائیں گے۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان کو میں اس کا قانون وحی کر دیا۔ ہو گیا کلیئر؟ 6 دن ہو گئے پورے۔ اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا، اور یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا۔ یہ آئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو عتبہ بن ربی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، کہا تھا خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کرو۔
جب خدا کے رسول ان کے پاس آ گئے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ آج کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زوراور۔ ان کا یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زوراور ہے۔ وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوائیں پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں۔ منحوس دن کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن منحوس ہوتے ہیں، بلکہ اس دن میں جو کام ہوئے وہ نحوست والے دن تھے۔ یہ وہ دن تھے جس دن ان کے اوپر عذاب آیا، تو عذاب نحوست ہی ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے ان کو ان کے اعمال کی نحوست پڑی ان دنوں پر۔ دن کوئی نحوست والے نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ منگل کو کوئی کام نہ کرو، وہ کام میں سنگل پڑ جاتے ہیں، بدھ کو کام کرو سارے کام سدھ ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے بنائے بھی محاورے ہیں ہمارے ہاں بنائے ہوئے۔ اور تاریخوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو آڈ ہوتی ہیں، خاص طور پہ 13 کہا جاتا ہے اور 3 کہا جاتا ہے، یہ تاریخیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ کس نے سکھایا؟ یہ شیطان نے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آڈ فگر کو پسند کیا ہے، آپ کو پتا ہے نا۔ تصدیحات میں بتائیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 دفعہ پڑھو صبح اور 7 دفعہ پڑھو شام۔ اللہم اجرنا من النار 7 دفعہ پڑھو صبح، 7 دفعہ رات کو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آڈ بتائے فگر ہمیں پڑھائی کے لیے، اور ہم لوگوں نے یہ کہانی بنا لی کہ یہ بچوں کی شادیاں کرنی ہے تو نہیں جی آڈ تاریخ نہیں رکھنی۔ استغفر اللہ، انا للہ۔ اللہ کہہ رہا ہے نحوست ان کے اپنے اعمال کی تھی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی اور ذلت کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیسے رسوائی آئی؟ پڑھ چکے ہیں ہم، ہوا کا عذاب ان کو آیا تھا۔ حالانکہ ہوا دیکھیے بظاہر ہلکی چیزوں کو اٹھاتی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، تو اللہ نے بتایا تمہاری بڑائی میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ہوا نے ان کو اٹھا کر پٹخ دیا کیونکہ ذلت کا عذاب دیا جانا تھا۔ آپ دیکھیں آدمی چلتے چلتے گر جائے نا تو ایک دم چوٹ سب بھول جاتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ ہے کسی نے مجھے گرتے ہوئے دیکھ تو نہیں لیا۔ اور یہ لوگ قرآن نے کہا یہ گرے پڑے تھے گویا کہ وہ کھجور کے تنے تھے۔ الحاقہ میں ہم پڑھیں گے تو اللہ نے ان کو گرا دیا ہوا سے۔ صرف تم اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے نا، ہلکی ہوا جیسی چیز تمہیں اٹھا کے پٹک سکتی ہے۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا۔ آخر کو ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ گویا کہ پہلے ان کو روکا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہمارے پیشرو جو ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اگلے پچھلے سب دیکھیں گے عذاب کو، اس لیے ان کو پتہ چلے گا کہ وہ جو ہمارے اگلے تھے وہ بھی غلط راستے پہ تھے۔ اور پھر استغفر اللہ، اللہ فرما رہا ہے ان کی آنکھیں، ان کے جسم کی کھالیں کہاں کہاں چھپو گے اللہ سے۔ اللہ سب کی تصویریں کھینچ رہا ہے، ساری چیزوں کی۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اسے خدا نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم سب واپس جانے والے ہو۔ اور تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی؟ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اللہ سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا اللہ کیا تیرا یہ وعدہ سچا نہیں کہ میں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کروں گا؟ میں تو اپنے بارے میں کسی کی گواہی تسلیم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میری اور میرے فرشتوں کی گواہی کافی نہیں؟ لیکن وہ بار بار یہی کہتا رہے گا، تو تمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی زبان بند کر دیں گے اور اعضاء کو زبان دے دی جائے گی کہ چلو تم بولو، اور انسان کہے گا کہ تمہارا ستیہ ناش، میں تو تمہیں ہی بچانے کے لیے یہ کہہ رہا تھا اور تم نے ہی میرے ساتھ دشمنی کر لی۔
بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب سے کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آج ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی. اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو ان کو نہیں دیا جائے گا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. بہت دفعہ ہم بات پڑھ چکے ہیں ساتھیوں کے بارے میں, کیونکہ اس گمراہی کا سبب بھی ساتھی بنتے ہیں اور ہدایت کا سبب بھی ساتھی بنتے ہیں. بہت انسان اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے. جیسے دوستوں میں رہتا ہے ویسے وہ کرتوت کرتا ہے, ویسے وہ کام کرتا ہے. بعض اوقات نا انسان اپنے دوستوں کی وجہ سے غلط کام کرتا ہے کہ وہ کر رہا تھا نا تو اس سے مجھے کہا چلو پھر میں نے بھی شروع کر دیا. تو یاد رکھیے دوستی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سوچ سمجھ کے دوست بنائیے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انسان اپنے دوست کے دین پر اٹھے گا. جو دوست کا دین تھا وہی آپ کا دین ہوگا, آپ اسی کے مطابق زندگی بسر کریں گے. آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے وہ گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. حق کا انکار کرنے والے کافر کہتے تھے اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ. یعنی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم اس میں والغو کرو. والغو فیہ, غو کیا ہوتا ہے؟ یہ لغو بھی اسی سے ہے. غو چڑیوں کی آواز کو کہتے ہیں. تو تم تالیاں بجاؤ, سیٹیاں بجاؤ, لغو حرکتیں کرو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو. اسی طرح سے تم غالب آ جاؤ گے, تمہاری آواز اونچی ہوگی, ان کی جو دین کی دعوت ہے وہ نیچی ہو جائے گی. وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, اللہ فرما رہا ہے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے کافروں کو, اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دے دیا جائے گا. وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی, اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا, ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ ضرور خوب ذلیل و خوار ہو جائیں. روندنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ تو کوئی اصلاح کا ٹائم ہی نہیں ہے نا. صرف اپنا غصہ نکالنے کے لیے چاہیں گے کہ ان کو پاؤں تلے روندا جائے, اور واللہ عالم ہو سکتا ہے ان کو روندنے کی اجازت دے دی جائے کیونکہ ان کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا نا, تو لیڈروں کو اس لیے ہو سکتا ہے ان کو اجازت دے دی جائے. ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو تکبر کرنے والے ہیں ان کو روندنے کا عذاب دیا جائے گا. متکبرین کو چیونٹیوں کی شکل میں وہاں پہ چھوڑ دیا جائے گا, اور سارے حشر میں لوگ جتنے جمع ہوں گے وہاں سے گزر رہے ہوں گے, چیونٹی آپ کے پاؤں کے نیچے آتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے چیونٹی پاؤں کے نیچے آ گئی, ایسے ہی وہ لوگ ان کو روندتے ہوئے گزر جائیں گے جو متکبرین تھے دنیا میں. ہم یہ پڑھتے ہیں نا جب فوراً ہمارے ذہن میں فرعون اور نمرود اور اس طرح کے ان کے نام آ جاتے ہیں. یا آج کا زمانہ لے لیں تو یہ بش اور یہ جو بھی ہے جو بائیڈن اور یہ ان لوگوں کے نام ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں. میں اور آپ بھی بہت دفعہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. میرے جیسا تو کھانا کو بنا ہی نہیں سکتا, میرے جیسی سلائی تو کر ہی نہیں سکتا, اور میرے جیسی بات تو کوئی کر ہی نہیں سکتا, لوگوں کو امپریس کر دیتی. یہ تکبر ہے, یاد رکھیے. ہمارے ہاں بہت بڑی خرابی, میں نے بڑے نیک لوگوں کے اندر یہ خرابی دیکھی ہے, میرے اندر بھی یقیناً ہوگی, یقیناً ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, لیکن مجھے اس کی آ گئی ہے, اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کبھی اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو اپنے آپ کو روکتی ہوں کہ یہ بات نہیں کرنی مجھے. ہم لوگ جو ہمارے پاس چیز ہوتی ہے نا ہم اس کا بڑا گھمنڈ کرتے ہیں. مثلا میرے پاس ٹویوٹا کار ہے, میں کہتی ہوں اس کے علاوہ ساری گاڑیاں فضول ہیں. ہر ایک کو یہ بار بار کہیں گی کہ جی وہ ہونڈا کیا ہے, وہ سوزوکی کیا ہے, وہ فلاں کیا ہے, فلاں کیا ہے. ہم اپنی اس چیز کے اوپر اتنا گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ ہر چیز کو بالکل نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تکبر ہے, یاد رکھیے. اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تکبر ہم کرتے ہیں, اور یہ متکبرین میں شامل ہو جانے والی چیزیں ہیں. ان سے وارننگ دے رہی ہوں میں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. ہم اپنے علاوہ ہر ایک کو جاہل سمجھتے ہیں, اپنے علاوہ ہر ایک کو کم عقل سمجھتے ہیں. ہر بات ہم کہتے ہیں لو اس سے کیا تم نے بات کی, تو ہے ہی بیوقوف, وہ تو بالکل بیوقوف ہے, وہ تو بالکل کم عقل ہے. یہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں,
تکبر، جس کا رزلٹ کیا ہے؟ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، روندا جائے گا۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی خوشخبری جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ دنیا پوری ساتھ چھوڑ جائے، اللہ ڈھارس بندھا رہا ہے تمہارے ساتھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے، اور وہ اس فرشتے ان کے اوپر سکینت کی صورت میں اترتے ہیں، اطمینان کی صورت میں اترتے ہیں، انسان کو خوشی اور اطمینان ملتا ہے، اور پھر وہ فرشتے ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ مرنے کے وقت بھی یہی فرشتے آئیں گے اور کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی جنتی۔ سبحان اللہ، یہ فرشتوں کی خوشخبریاں دنیا میں بھی ملتی ہیں، مرنے کے وقت بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ اور بڑی اہم آیت آ رہی ہے، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وعمل صالحا قال اننی من المسلمین۔ اور اس کی اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے۔ کیا میں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں؟ جہاں پہ اللہ کی دین کی بات ہو رہی ہو وہاں پہ لوگوں کو دعوت دیں کہ لوگ آئیں وہاں پہ، اور جب سنیں تو پھر اس کے بعد اس پر عمل کی بھی کوشش کریں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ اللہ کی طرف بلانے والے کون ہے؟ مؤذن بھی اس کو کہا گیا۔ اس کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو نفلی روزوں کی بھاگ دوڑ اور راتوں کی نفلی عبادات کی مشقت میں نہ پڑا رہتا، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہوں نے 3 دفعہ مؤذن کے لیے بخشش کی دعا کی۔ اس پر میں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی اذان سنتے ہیں، ہم تلواریں تان لیتے ہیں، آپ نے اپنی دعا میں ہمیں کیوں نہ یاد فرمایا؟ آپ جب پکارتے ہیں تو ہم تلواریں تان لیتے ہیں، آپ نے اپنی دعا میں ہمیں کیوں نہ یاد فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اذان دینا یا مؤذن کہلانا صرف مسکین غریب لوگوں کے لیے رہ جائے گا۔ سنو عمر، جن لوگوں کا گوشت جہنم پر حرام ہے ان میں مؤذن بھی شامل ہیں۔ تو یہ مؤذن جو ہے الحمدللہ جس کو اللہ توفیق دے اذان کی بہترین، اور پھر میں اور آپ بھی مؤذن بن سکتے ہیں اگر ہم اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ مؤذن والا رول ہی ادا کر رہے ہیں نا، ہم مؤذن ہی بنے ہوئے ہیں نا ہم۔ تو الحمدللہ اللہ تعالی ہم سے اس کو قبول فرمائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی برابر نہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھ لو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی دشمنی پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ یعنی اصل کی طرف دوڑ لگاؤ، نقل کی طرف نہ جھک جاؤ۔ اصل کیا ہے؟ ان کو پیدا کرنے والا۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے ہاں مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس سے کبھی نہیں تھکتے۔ سجدہ تلاوت آ گیا۔ سجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ وبحولہ وقوتہ وتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آیت نمبر 38 میں سجدہ تلاوت۔
اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھو، یہ وہی سجدہ تلاوت جس پر عتبہ بن ربی بھی جھک گیا تھا سجدے میں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ پھپک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جو لوگ ہمارے آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا. کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے کہیں نہ جا چکی ہو. یعنی سب کی تعلیم ایک ہی تھی، اللہ واحد کی عبادت کرو. بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی. غفور الرحیم تو ہم سب کو پتا ہے. ذو عقاب علیم کا ہم اس کے بارے میں آگے بات کر لیتے ہیں. اگر ہم اس قرآن کو عجمی بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہیں اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی. کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی ہے. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے. ان کا حال تو ایسے ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. دور سے جب پکارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آواز کانوں میں پڑتی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کہا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. اب دیکھیے اپنا ہی بھائی اپنی ہی زبان میں بات کر رہا ہے، لیکن سننی نہیں ہے بات. ایسے شو کرنا جیسے ہمیں کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا، دور سے پکارا جا رہا ہو. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. جو نیک عمل کرے گا اپنے لیے اچھا کرے گا، اور جو برا کرے گا اپنی ہی جان پر اس کا وبال آئے گا. وما ربک بظلام للعبید. اور اپنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ظالم بالکل نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم ارزقنا التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك مع بقیت انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.